بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ بہت بڑی خبر ہے، آج بریکنگ نیوز ہے، اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف پی ٹی آئی پر پابندی لگا دی جائے، اور پابندی لگانے کے حوالے سے آج وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کی ہے، اور بہت سارے سوالات ہوئے ہیں ان کو کہ کیا کسی بھی سیاسی جماعت پہ پابندی لگانا آسان ہے اس ملک میں، اور آئین کے حوالے سے کیا ہے، اور ان پہ کیا چارجز ہیں جس کی بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگ سکتی ہے، جس پر مختلف سوالوں کے جوابات بھی انہوں نے دیے۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ یہ جو جماعت ہے اس نے 9 مئی کا واقعہ کیا ہے، اس نے سائفر کیا ہے، اس نے پھر اس کے بعد فارن فنڈنگ لی ہے، الیکشن کمیشن میں ثابت ہوئی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ یہ 3-4 جو بڑے ان پہ الزامات ہیں، اس بنیاد پہ اس پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن قانونی اور آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی پر پابندی لگانا اس وقت میرے خیال میں اس لیے مشکل ہوگا کہ جب سپریم کورٹ سے انڈورس کروانا پڑے گا، کابینہ کا فیصلہ ہوگا، اور حکومت کا جو فیصلہ ہوگا کابینہ اور سینٹ یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری کے بعد یہ جو حکومت کا فیصلہ ہوگا اس کو انڈورس کرے گی، جب تک سپریم کورٹ تب تک جناب بالکل بھی پابندی نہیں لگ سکتی۔ اب یہ بالکل آخری جنگ ہے، اور آخری جنگ اس طرح ہونے جا رہی ہے کہ حکومت یہ جو مارکا ہے یہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان آخری مارکا ہوگا۔ اب جناب فیصلہ کن یہ لڑائی جو ہے ہمارے ہاں ملک میں، دیکھیں کہ ہمیں لڑائیاں لگ رہی ہیں آپس میں، سیاسی حکومتاں اور سیاسی پارٹیاں آپس میں کس طرح لڑ رہی ہیں، تو یہ بالکل مجھے لگتا ہے کہ بالکل یہ آخری اب مارکا ہے۔ اب اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھنے والا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جب فل ٹائم پی ٹی آئی کو یعنی کہ دے رہی ہے ریلیف، تو کیا یہ اتنا ایزی ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس حوالے سے کچھ تحفظات ضرور سامنے لائے گی، اور حکومت میں بھی جو نون لیگ کے کچھ رہنما ہیں وہ بھی کسی بھی سیاسی پارٹی پہ پابندی لگانے کے حق میں بالکل نہیں ہوں گے۔ یہ کام کب ہوا ہے؟ جب میاں محمد نواز شریف صاحب بالکل اسلام آباد کول ہی 40-45 کلومیٹر کے دور مری میں اس وقت موجود ہیں، اور وہاں پہ ملاقاتیں بھی ان کی بہرحال چل رہی ہیں، تو یہ ابھی لایا عمل جو ہے وہ سامنے آیا حکومت کی طرف سے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کتنا آسان ہوگا اور کتنا مشکل ہوگا۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ماضی میں ایک تو میں نے یہ بتانا ہے کہ جو طریقہ کار ہے کسی بھی سیاسی جماعت پہ پابندی لگانے کا، ایک تو آئین میں وہ کیا ہے آرٹیکل، اور وہ کیا کہتا ہے کہ پابندی کس طرح کسی بھی پارٹی پہ لگائی جا سکتی ہے، اور دوسرا میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ابھی تک پاکستان میں یعنی کہ پہلے ماضی میں کتنی سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگی اور کیسے کیسے لگی ہے۔ میں یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کا آئین کا آرٹیکل ہے 17، جماعت سازی سے متعلق ہے یہ، جس میں جماعت بنانے اور اس میں شمولیت کو بنیادی شہری حق تسلیم کیا گیا ہے۔ تاہم اس آرٹیکل میں جناب سیاسی جماعت پر پابندی کا بھی بنیادی یعنی کہ طریقہ کار بھی فراہم کیا گیا ہے۔ اس شے کے مطابق حکومت پاکستان اعلان کر سکتی ہے کہ کوئی جماعت پاکستان کی سالمیت کے لیے اگر نقصان دہ ہے تو وہ اس اعلان سے 15 دن کے اندر معاملہ سپریم کورٹ کو بھیجنا ہوگا، اور اس معاملے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ پورا جو پروسیس ہے پابندی کا، یہ کافی خیر لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، لیکن میرے خیال میں یہ موٹی خبر آپ کو ابھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ اس میں تھوڑا سا آپ کو بتا اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ آپ کو تھوڑی سمجھ آ جائے کہ وفاقی حکومت سیاسی جماعت کے رہنماؤں اور کارکنوں پر جناب کارکنوں پر دہشت گرد کیسز کا جائزہ لیتی ہے، اور شواہد کی روشنی میں سے تفصیلی رپورٹ جو ہے یہ سیاسی جماعت پر پابندی کے لیے چارج شیٹ مرتب کرتی ہے، اور وفاقی کابینہ کو لگتا ہے اگر
کہ کوئی سیاسی جماعت ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے تو پھر کابینہ پابندی کی منظوری دیتی ہے، اور یہ معاملہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی جا سکتا ہے، اور دونوں ایوانوں سے اس پر قراردادیں منظور ہوتی ہیں۔ یہ دہشت گرد جماعت ہے، لہٰذا اس پر پابندی ہونی چاہیے، یہ بتایا جاتا ہے۔ اور کابینہ اور پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد وزارت داخلہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتی ہے کہ مذکورہ سیاسی جماعت پر پابندی لگائی جائے۔ اچھا، پابندی کے فیصلے پر وزارت داخلہ اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی اپیل کی جا سکتی ہے، لہٰذا حتمی فیصلے کا اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہی ہوتا ہے۔ بس سپریم کورٹ فی الحال پی ٹی آئی کو جناب ماشاءاللہ ریلیف دے رہی ہے، تو یہ بہت مشکل ہے۔ بہرحال یہ آخری فی الحال لڑائی ہے، اس کے بعد یا تو پھر پی ٹی آئی گئی تو یا پھر پی ٹی آئی مزید آئی، یہ والی چیزیں ہوں گی۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 17 میں سیاسی جو جماعتوں کو اپنے مالی ذرائع کا بتانا جو ہوتا ہے وہ پابند کیا گیا ہے آئین کے آرٹیکل 17 میں، ٹھیک ہے جی۔ سیاسی جماعت جو ہوتی ہے وہ اپنے مالی ذرائع بتائے گی کہ اگست 2022 میں اگر آپ کو یاد ہو تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممنوع فنڈنگ کیس میں سنائے گئے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی پر بیرون ملک سے ممنوع فنڈنگ لینے کے الزامات ثابت ہوئے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد وفاقی حکومت نے تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کے لیے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 کے تحت ڈکلریشن سپریم کورٹ میں جمع کرایا تھا، لیکن یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ اچھا، میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتا دوں کہ ماضی میں جو سیاسی پارٹیوں پہ پابندی لگی ہے اس حوالے سے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ کو انفارمیشن مل جائے گی اس خبر کے ساتھ ہی۔ تو آپ ساتھ ساتھ اگر رکتے ہیں درمیان میں تو آپ ٹاکر ایکسکلوسیو کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو آج انفارمیشن دینے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ وہ خبر بہت بڑی ہے بھائی۔ پاکستان میں سیاسی جماعتوں پر پابندی کی جو تاریخ ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ 1954 میں پاکستان کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگائی گئی تھی، اور یہ اس پارٹی پر الزام تھا کہ راول پنڈی سازش کیس میں یہ پارٹی ملوث ہے اور ملک دشمنی کی ہے انہوں نے، اور اس بنیاد پر اس جماعت کے ورکرز پہ کریک ڈاؤن کیا گیا تھا اور اس کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی۔ راول پنڈی سازش کیس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لیاقت علی خان صاحب کی جو حکومت تھی اس کا تختہ الٹنے کی سازش کا کیس تھا، اور یہ پاکستان کمیونسٹ پارٹی کو اس کا مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا، اور یہ 1971 تو پہلوں دی گل ہے 1951 میں یعنی کہ یہ ہوا تھا لیاقت علی خان صاحب کی جو حکومت تھی اس کا تختہ اڑنے کی سازش ہوئی تھی، اور 1954 میں پاکستان کمیونسٹ پارٹی پہ پابندی لگی تھی، اور یہ جو پارٹی تھی اس کے سربراہ تھے سجاد ظہیر، اور ان کو پھر واپس بھارت بھیج دیا گیا تھا۔ اور پابندی لگنے سے پہلے اس جماعت کے جو اراکین تھے ان کی تعداد تقریباً 3000 کے لگ بھگ تھی۔ پھر اس کے بعد جو پابندی لگی نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگی، اور یہ پابندی جناب 1971 میں یحییٰ خان اور پھر 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو کے جمہوری دور میں پابندی لگی تھی نیشنل عوامی پارٹی پر۔ اور یہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا 1975 کو پشاور یونیورسٹی میں تقریب کے دوران جو حیات خان شیر پاؤ جو تھے وہ قتل ہوئے تھے، اور یہ الزام تھا نیب یعنی کہ نیشنل عوامی پارٹی پہ، اور اس بنیاد پہ ان پہ پابندی لگی تھی۔ اس واقعے کے اگلے ہی روز ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے۔ قومی اسمبلی میں 2 بلوں کی انہوں نے منظوری حاصل کی، جس میں ایک قومی صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کی گرفتاری کو استثناء ختم کر دیا گیا تھا، یعنی کہ یہ بل تھے۔ دوسرا بل جو تھا وہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں ترمیم کر کے حکومت کو قومی سلامتی کے خلاف کام کرنے والی جماعتوں کے خلاف قانون قرار دینے کا اختیار دے دیا گیا تھا۔ اس قانون سازی کے اگلے روز 10 فروری 1975 کو نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگ گئی تھی جناب۔ اور میں تھوڑا سا ایک اور بتا دوں آپ کو کہ جو پابندی کی شکار جو مذہبی جماعتیں حال ہی میں بتا دیتا ہوں، آج کل ٹی ایل پی پھر دوبارہ سے آپ کو پتہ ہے کہ فیض آباد پہ دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ فلسطین سے ریلیٹڈ ہیں کہ فلسطین میں جناب خوراک کا بندوبست کیا جائے اور وہاں بھیجا جائے، اور سرکاری طور پہ کہا گیا ہے کہ جو بنیامین نیتن یاہو ہے
وہ ایسی تیزی پھیری جائے. اور تیسرا جو کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان جو پروڈکٹس ہیں امپورٹڈ ان کو سرکاری طور پہ ان پہ پابندی لگائے. کچھ اس طرح کی شرائط ہیں. بہرحال ٹی ایل پی جناب فی الحال بیٹھی ہوئی ہے. تو ٹی ایل پی کے حوالے سے میں بتانے لگا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور 2021 میں ٹی ایل پی پر انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت پابندی عائد کر دی گئی تھی. لیکن 7 مہینے بعد ہی جناب ایک خفیہ معاہدے کے بعد حکومت پنجاب کی درخواست پر پابندی ختم کر دی گئی تھی اور بعد ازاں ٹی ایل پی نے 2024 کے انتخابات میں بھی حصہ لیا تھا. پابندی کا شکار ہونے والی دیگر جو پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سپاہ صاحبہ پاکستان، سپاہ محمد پاکستان، تحریک جعفریہ پاکستان، ملت اسلامیہ پاکستان بھی شامل ہیں. ان میں سے بعض جو جماعتیں ہیں جناب ان کے قائدین جو ہیں نام بدل کر آج بھی سیاست وہ کر رہے ہیں، لیکن پابندیوں کے باعث سیاست میں ان کا کردار بہت محدود ہوا ہے. یہ پاکستان کا ماضی تھا. ماضی میں ہم نے کون سی سیاسی جماعتوں پہ اور مذہبی جماعتوں پہ پابندی لگائی ہے. اور دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ قانون کے مطابق کسی بھی سیاسی پارٹی پہ پابندی لگانے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے. یہ سارا کچھ تمہیں پرانے دس دیتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ فی الحال سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ فل فلیج پی ٹی آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ اپنی آنکھوں کا تارا بنائی ہوئی ہے اور بنا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے. اور سوشل میڈیا چک کے رکھا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو سنی اتحاد کے آزاد امیدواروں کا فیصلہ دیا، لیکن وہ پی ٹی آئی کو ڈائریکٹ ہی انہوں نے دے دیا اس کا، یعنی کہ ان کے حق میں فیصلہ دیا. اور 15 دن کے اندر انہوں نے کہا گیا کہ فارم اپنے بیان حلفی جمع کرائیں اور اپنے آپ کو ثابت کریں کہ آپ پی ٹی آئی میں ہیں. تو وہ لوگ ابھی تک یہ عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے دوران حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ سے پہنچ گئی ہے ریویو پٹیشن لے کے. ان کا کہنا ہے کہ اس فیصلے میں سکم ہے. اب آنے والے چند دن پاکستان کی سیاست کے لیے بہت اہم ہیں. جس نے بھی کہا ہے، فواد چودھری نے گزشتہ دن کہا تھا کہ 45 دن پاکستان کی سیاست کے لیے ویری ویری امپورٹنٹ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کہ کیا پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا اور اس پہ پابندی بھی نہیں لگے گی اور بانی پی ٹی آئی بھی باہر آئیں گے اور دوسرے لوگ بھی باہر آئیں گے یا نہیں. مجھے بہرحال تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے کہ 9 مئی کا جو کیس ہے وہ لڑ جانا ہے. اور دوسرا جو کیس ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے، اس حوالے سے بھی نئی گیم شروع ہو جانی ہے سپریم کورٹ میں. اور باقی ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں کچھ. ابھی ریویو پٹیشن میں جا رہی ہے حکومت. جو سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ آیا ہے 11/13 کا. اب ویسے تو 8/5 کا کہتے ہیں، لیکن سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو 11 ججوں نے کہا 13 میں سے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اور اس کا وجود جو ہے انہوں نے دوبارہ زندہ کیا ہے. اب حکومت پی ٹی آئی کے وجود کو دوبارہ دفن کرنا چاہتی ہے. آنے والے دن میں پتہ چل جائے گا جناب کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. پرانے فوری طور پر خبریں دس دیتی ہیں، بلکہ اے خبر دس چاہیے جڑی کہ ویری امپورٹنٹ تھی. فوری طور پہ ٹاکرا کو آپ سبسکرائب کر لیں اور بھائی کو فوری طور پہ اجازت دے دیں. نیکسٹ ویلاگ تک انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.